Peace TV, the solution for humanity. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اس وقت کی گفتگو کا اصل موضوع تو ہے انسانی علم کی دو قسمیں. ایک پرانا مقولہ ہے جو عام طور پر ابن خلدون کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو طرح کے ہیں، ایک ہے اجساد کا، اجسام کا علم، باڈیز، نالج آف دی باڈیز. باڈی لازماً ایک فزیکل وجود سے عبارت ہے. و علم الادیان، دینوں کا علم، مذاہب کا علم، روحانیات کا علم، اخلاقیات کا علم. تو یہ دو علم ہیں کہ جو انسان کے ساتھ دونوں کے دونوں جو ہے مرج البحرین یلتقیان کی طرح چل رہے ہیں. یہ جو علم الاسماء ہے اللہ تعالیٰ نے جو سب کے سب حضرت آدم کو سکھا دیے تھے، یہ منبع ہے، سرچشمہ ہے، سورس ہے سائنٹیفک نالج کی، ایکوائرڈ نالج جو انسان حاصل کرتا ہے. یہ علم پوٹینشلی بالقوہ پورا کا پورا حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا. بالکل جیسے کہ آم کی گٹھلی میں پورا درخت ہے لیکن اسے وقت لگتا ہے. پہلے وہ پھٹے گی تو دو پتیاں صرف نمودار ہوں گی، پھر اس کا ایک تنا بنے گا، پتی اور لگیں گے، پھر وہ جائے گا، پورا جوان درخت ہوگا، آم کا درخت بنے گا، پھر اس میں آم لگیں گے. اس میں وقت لگے گا. لیکن یہ سب کیا ہے؟ ایکسفولیشن. جو کچھ اس گٹھلی میں تھا وہی تو ہے جو وجود آ رہا ہے جس کا کے سامنے. اسی طرح جو حضرت آدم کو تمام علم دے دیا گیا، مادی علم، وہ ایک گٹھلی کے مانند تھا جس کی ایکسفولیشن ہوئی ہے صدیوں کے اندر، ہزاروں سال کے اندر، اور بہت قدم بقدم چل کر ہوئی ہے. ہمارے کسی 100ویں پیڑھی میں یا 1000ویں پیڑھی میں کوئی ہوگا ہمارا جد امجد جس نے دیکھا کہ ایک چٹان اوپر سے گری اور دوسرے نیچے بھی پتھر تھا تو شعلہ برآمد ہوا. وہ حیران ہو گیا. اس سے پہلے انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف ہی نہیں تھا. وہ پھل کھاتا تھا اور یا پھر یہ کچا گوشت کھاتا تھا. لیکن اب اس کے پاس آ گیا آگ پیدا کرنے کا ایک طریقہ. اس نے پھر دو پتھروں کو خود ٹکرایا، شعلہ نکل آیا. تو اس طرح سے فرسٹ سورس آف انرجی ڈسکور ہو گئی. پھر کسی سائنسدان نے دیکھا، بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، آگ پر چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، ہانڈی کے اوپر جو ڈھکنا تھا وہ ہلنے لگا. کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کیا ہے؟ بعد میں معلوم نہیں.
یہ بھاپ ہے، بھاپ میں طاقت ہے. اب یہ قوت جو ہے انرجی کی دوسری فارم سامنے آ گئی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیم انجنز بنے اور اسٹیم کے ذریعے سے مشینیں چلی. یہ رفتہ 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 قدم بقدم یہ علم جو ودیت کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ اس کا ایپریٹس دے دیا گیا تھا. کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، یہ سارا سینس ڈیٹا فیڈ کرو اس کمپیوٹر میں جو تمہاری اس کھوپڑی کے اندر رکھا ہوا ہے، سپر کمپیوٹر. یہ اس سے پھر اس ڈیٹا کو پروسیس کرے گا، نتائج نکالے گا، اسے اپنی میموری میں سٹور کر لے گا، پھر کچھ اور دیکھے گا، کچھ اور سنے گا، پھر وہ ڈیٹا نیا جو ہے پروسیس ہوگا، پھر اسے نتائج نکلیں گے، پچھلی میموری کے اندر جو کچھ ہے اس سے اس کو ٹیلی کرے گا، جوڑے گا، ملائے گا، اور اس کے بعد ایک اور نتیجہ نکال لے گا. تو یہ پورا پروسیس جو ہے اس کے لیے جو ایپریٹس ہے وہ اللہ نے انسان کو دے دیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سماعت ہم نے تمہیں دی ہے اور یہ بصارت ہم نے تمہیں دی ہے اور یہ دماغ کا کمپیوٹر دیا ہے جو اس کو نچوڑ کر اس میں سے اس سے انفر کرتا ہے، نتیجے نکالتا ہے. یہ علم ہمارا بہت ہی ہلکے ہلکے، یوں سمجھیے کہ کچھوے کی رفتار کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن پچھلے 300 سال میں اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے. یہ اتنا بڑھا ہے، اتنا بڑھا ہے، اتنا بڑھا ہے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ انسان اسی علم کی بدولت چاند کو بھی اپنے قدموں سے روند کے آ چکا ہے. کیا کچھ بنا رہا ہے، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، کس کس قسم کے جہاز بنا رہا ہے، کس قسم کے بم تیار کر رہا ہے. آج انسان جو ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج اس مقام کو پہنچ گیا ہے جسے اقبال نے کہا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. آج انسان وہاں پہنچ چکا ہے. یہ ہے ہمارا ایک علم. البتہ اسی علم کا ایک سائیڈ علم بھی ہے، سائیڈ ایشو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عقل دی تھی اس عقل کے ذریعے سے، کیونکہ یہ عقل یہ یہاں ہے، کھوپڑی کے اندر ہے، اس عقل کے ذریعے سے اس نے اس پوری کائنات کو کس گتھی کو سلجھانے کی کوشش بھی کی. قدم بقدم تو آگے انسان چل رہا ہے مادی علوم یا ٹیکنالوجی یا سائنسی علوم کے ضمن میں، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا یہ پوری کائنات کیا ہے، یہ کیا گورکھ دھندا ہے، کب کب شروع ہوا، کیسے ہوا، کب تک ہے، ہمیشہ کے لیے ہے یا ختم ہونے والا ہے، میں کہاں سے آ گیا ہوں، اے بولٹ فرام دی بلو. یہ تو معلوم ہر ایک کو تھا، میں پیدا ہوا ہوں، اپنی ماں کے بطن سے برآمد ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے مر جائیں گے ہم، ختم ہو جائیں گے، چاہے دفن کا ابھی طریقہ نہ سیکھا ہو انسان نے، لیکن یہ تو معلوم تھا مرنا ہے. یہ مرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی وجود ہے، کوئی تسلسل ہے. لہذا انسان کی یہ ایکسرسائز جو ہے کہ وہ ٹوٹل ریئلٹی کو معلوم کرے کہ وہ ہے کیا. اس سے فلسفے تو وجود میں آتے رہے، مختلف نظریات وجود میں آتے رہے. افلاطون نے کہا یہ صرف آئیڈیاز ہیں، ایرسٹوٹل نے کہا نہیں یہ ریئل ورلڈ ہے. یہ بحث چل رہی ہے. جتنے فلسفے ہیں ان کو آپ دو کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں، یا تو ریئلسٹک یا آئیڈیلسٹک. ان کی شاخیں ہیں. سوچتا رہا انسان، یہ اس کی ایک کوشش تھی، اور اسی ضمن میں پھر آگے انسان نے سوچا کہ ہماری یہ زندگی جو ہے دنیا میں جو ہم گزار رہے ہیں، چھوڑ دو ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے موت کے بعد، اس زندگی کو تو کوئی بہتر بنائے، آرگنائز کریں. اس آرگنائزیشن آف دس لائف کے لیے آپ نے پولیٹیکل سائنس ایجاد کی، اکنامکس کا علم ایجاد کیا، نفسیات کا علم ایجاد کیا، ایتھکس کا علم ایجاد کیا، اور وہ ٹوٹل ریالٹی کو جاننے کے لیے میٹا فزکس کا علم ایجاد کیا. یہ علم جو ہے چاہے وہ خالص سائنٹیفک ہو چاہے فلسافیکل ہو، یہ انسان کا ایکوائرڈ نالج ہے جو اس نے اپنی سماعت و بصارت اور اپنے دوسرے حواس سے حاصل کیا، اور پھر پروسیس کر کے اس سے کچھ نتائج نکالے، یا پھر اپنی قوت عاقلہ جو ہے اس کو کام میں لاتے ہوئے منطق کے کچھ اصول